بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد محترم حضرات، آج ہم آپ کے سامنے فقہی مسائل کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ میت کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا مسنون طریقہ، اور اس وقت میں جو کووڈ کی اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کا مسئلہ کیا ہے، تو اس کو اس وقت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم کو صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو لہٰذا جب دنیا میں آیا ہے تو وہ دنیا سے جائے گا، لیکن جب جانے کا وقت قریب آتا ہے کسی بھی انسان کا، تو عام طور پر جب کوئی بیمار ہوگا، طویل بیماریوں میں مبتلا ہوگا، تب تو عموماً اندازہ کر لیا جاتا ہے کہ انتقال ہو رہا ہے، لیکن بسا اوقات اچانک جب موت آتی ہے تو انتقال ہونے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال گھروں میں یا ہسپتالوں میں جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو انتقال کے قریب میں میت کے ساتھ، مرنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں عموماً لوگ ناواقف ہوتے ہیں، تو صرف شور مچاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، اور روتے پلاتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں، اور معلوم نہیں کس کس انداز سے اس وقت میں پیش آتے ہیں، اور یہ سب دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور شریعت کی بتلائی ہوئی تعلیمات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایسا عموماً ہوتا ہے۔ تو اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اب انسان پر سکرات کا عالم طاری ہو اور یہ اندازہ ہو کہ اس کی موت قریب ہے، تو ایک تو مرنے کا بالکل قریب وقت ہوتا ہے، اور یہ کہ بالکل مرنے کا وقت بالکل قریب تو نہیں ہے، لیکن آج کل کی بات ہے۔ تو جب مرنے کا وقت بالکل قریب ہو تو اس وقت میں میت کو، مرنے والے کو چت لٹا دینا چاہیے، تاکہ اور اس کا چہرہ موڑ کر قبلے کی طرف پھیر دینا چاہیے۔ چت لٹا کر چہرے کو قبلے کی طرف کرنے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ کہ اس طرح چت لٹایا جائے کہ داہنی طرف، مرنے والے کے داہنے ہاتھ کی طرف قبلہ ہو، اور میت کو ہلکا سا کروٹ دے کے، جیسے زندگی میں آدمی سیدھی کروٹ پر سوتا ہے، اس طرح سے ہلکا سا کروٹ دے کر چہرہ قبلے کی طرف، سینہ قبلے کی طرف کر دیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا کرنا دشوار ہو تو کم سے کم چہرہ موڑ دیا جائے اور بدن اس کا چت لٹا دیا جائے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں ہو جائیں اور سر کی جانب تکیہ وغیرہ سے تھوڑا اونچا کر دیں تاکہ چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے۔ تو یہ دونوں صورتیں علماء نے درست لکھی ہیں۔ مقصود چہرے کو قبلے کی طرف کرنا ہے، اور یہ دراصل ظاہری طور پر انسان کا ملت اسلامیہ پر مرنے کی علامت ہے۔ اس کے بعد کلمے کی تلقین کرنا چاہیے۔ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آس پاس بیٹھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ زور زور سے کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ ان پڑھنے والوں کی کلمے کی آواز کو سن کر مرنے والا بھی آواز سن کر کلمہ وہ بھی پڑھ دے۔
زبان سے ادا کر دے گا، امید تو یہی ہے۔ اور یہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ جس کو کلمے کی توفیق دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے وقت میں ایسے نیک لوگوں کو پاس میں کر دیتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر میت کو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، اور جو بیٹھنے والے پاس والے نیک لوگ اس کو کلمے کی تلقین کرا دیں۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا مرنے والے کلمہ پڑھیں گے تو اس کو سن کر پاس والے کلمہ پڑھیں گے تو اس کو سن کر مرنے والا بھی کلمہ پڑھنے لگتا ہے، لیکن اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نزا کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کلمہ پڑھنے کا حکم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ خدا نخواستہ زبان سے اگر وہ انکار کر دے پڑھنے سے تو یہ بات اس کے لیے نامناسب ہوگی، سوء خاتمہ سوء خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر پڑھنے کا حکم کرنے کے بجائے خود پڑھنے لگنا چاہیے۔ سن کر میت خود بھی پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اگر وہ زبان سے کلمہ پڑھ دے تو کافی سمجھیں، بار بار پڑھنے پر اصرار نہ کریں۔ ہاں البتہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر مزید کسی بات چیت میں میت مصروف ہو جائے تو پھر دوبارہ تلقین کریں تاکہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خود مرنے والا اگر ہوش و حواس میں ہو اور پڑھا لکھا ہو، اگر پہلے سے دعا بھی یاد کر لی جائے تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ خود مرنے والا اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، یہ خود مرنے والے کو پڑھنا مسنون ہے، تو لہذا یاد کر لینا چاہیے یہ دعا تاکہ مرتے وقت میں اس کا پڑھنا آسان ہو سکے۔ اور اگر خدا نخواستہ نزع کی تکلیف میں ہو، روح نکلنے میں دیر ہو تاخیر ہو رہی، تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ آسانی سے اس کی روح نکل جائے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرنے والے کے سامنے اس وقت میں ایسی باتیں نہ کی جائیں جس سے اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ سے غافل ہو جائے، بلکہ اس کو ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے اس کا دل دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف اس کا شوق بڑھے اور اللہ سے ملاقات کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس وقت میں کوئی غلط بات اور نامناسب بات اگر میت نے اپنی زبان سے نکالی تو اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی موت کی سختی میں ہوتا ہے اور موت کی سختی میں عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات کہہ دے جو نامناسب ہو، اسلام کے خلاف ہو، تو اس کا چرچا کرنا یا اس کو بیان کرنا دوسروں کے سامنے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عذر ہے کہ وہ سکرات کے عالم میں ہے، تکلیف میں ہے، اور عقل اس کی ٹھکانے پہ نہیں رہتی، ہوش و حواس بسا اوقات گم ہو جاتے ہیں، تو ایسی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، تو اس کو نقل کرنا ایک خواہ میت کے متعلق بدگمانی پھیلانا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اور جب روح نکل جائے تو روح کے نکلنے کے بعد پھر آگے کی کارروائی یہ ہے کہ میت کو سیدھا لٹا دینا چاہیے تختے پر، اس طور پر لٹائیں کہ میت کے داہنے مونڈے کی طرف میں قبلہ ہو، یعنی آڑا لٹا دینا چاہیے، چہرہ سیدھا کر دینا چاہیے، پاؤں بھی سیدھے کر دینا چاہیے۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں رکھ کے لٹائیں، اس کی اب ضرورت نہیں رہی کہ روح نکل چکی۔ روح نکلنے کے وقت میں اس کی ضرورت تھی کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور جب روح نکل چکی ہے تو اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی، تو اب آڑا قبلے کے آڑ میں لٹا سکتے ہیں، اس طور پر کہ میت کے داہنی طرف قبلہ ہو، یہ جیسی سہولت ہو، یہ لکھا ہے فقہاء نے کہ جیسی سہولت ہو ویسا لٹانا اب جائز ہے۔
بسا اوقات گھروں میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی، تو جیسی گنجائش ہوتی ہے اور جگہ میں جیسی سہولت ہوتی ہے تو ویسا لیٹا دینا جائز ہوتا ہے اس وقت میں۔ اب میت کی آنکھوں کو بند کرنا چاہیے جب تک میت کی باڈی گرم رہے، اس وقت تک آپ میت کو ہاتھ پاؤں وغیرہ سیدھے کر سکتے ہیں۔ میت ٹھنڈی ہو جانے کے بعد سیدھا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا گرم رہنے تک ہی پاؤں سیدھے کر دیں، پاؤں کے دونوں انگوٹوں کو ملا کر کسی کپڑے سے باندھ دیں، ہاتھ بھی سیدھے کر دیں، ان کی انگلیاں بھی سیدھی کر دی جائیں اور گردن بھی سیدھی کر دی جائے، آنکھوں کو بند کر دیا جائے، نرمی سے بند کریں، سختی نہ کریں، اور منہ نہ کھل جائے، اس کے لیے ٹھوڑی کے نیچے سے ایک کپڑا دے کر سر پر گرہ لگا دیں، گھانٹی لگا دیں، اور اس وقت میں ایک دعا بھی مسنون ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ صاحب در مختار نے یہ دعا نقل فرمائی ہے کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے آنکھوں کو بند کریں اور ٹھوڑی کے نیچے سے کپڑا لے کر سر کے اوپر تالو پر گرہ لگا دیں، گھانٹی لگا دیں، اور سر کے اور بدن کے نیچے سے تکیہ اور گدا وغیرہ نکال دیں، کسی چارپائی پر بالکل سیدھا لٹا دینا چاہیے۔ زمین پر لٹانا مناسب نہیں ہے، میت کی بے اکرامی ہوگی، اوپر لٹانا چاہیے، اور پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھ دیں، وزن دار کوئی سلاخ رکھ دیں، کوئی وزن دار کوئی جیسے نمک بھرا ہوا کوئی کپڑے میں کوئی نمک بھر کے ذرا سا وزن کر کے وہ رکھ دیں، یا کوئی بھی چیز رکھ دیں۔ یہ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پیٹ نہ پھول نہ جائے پیٹ۔ اور میت کے قریب میں خوشبو جلا کر تھوڑا سا قریب میں خوشبو سے اس کو پاک صاف کر سکتے، خوشبو سے معطر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اب میت کو غسل دینے کی تیاری شروع کریں۔ غسل دینے کے سلسلے میں یہ بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ غسل دینے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ میت کو غسل خود گھر والے دینا افضل ہے اور بہتر ہے۔ جب زندگی بھر میت کی خدمت کی ہے، انسان کی خدمت کی ہے، اور اس کو نہلایا بھی ہے، کپڑے دھوئے بھی ہیں، کھلایا پلایا بھی ہوگا، ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کی ضرورت پر کچھ دھونے دھلانے میں بھی ساتھ دیے ہوں گے، تو اب انتقال کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے نہلانا یہ آخری خدمت ہے، لہذا اس خدمت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ خود گھر والوں کو چاہیے، رشتہ داروں کو جو قریب ترین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود غسل دیں، باہر سے اجرت دے کر غسل دینے والوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کی خدمت کریں۔ اور اس خدمت کرنے کا ثواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ میت کو غسل دینے والوں کے گناہ ایسے پاک ہو جاتے ہیں، یا میت کے غسل دینے والے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ تو لہذا غسل دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، خاص طور پر اس موقع پر آج کل جو کووڈ پیشنٹس آ رہے ہیں، تو کووڈ پیشنٹس کو ہاتھ لگانا بھی لوگ بہت گھبراتے ہیں کہ کہیں وائرس ہمیں نہ لگ جائے۔ میت کو گھر تک لانے میں بھی لوگ گھبرا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھونے کو بھی گھبرا رہے ہیں، قریب جانے سے بھی گھبرا رہے ہیں، نہلانا تو دور کی بات ہے۔ اگر کسی کو نہلانے کا موقع مل جائے، اس لیے کہ بسا اوقات وہ جو پیکنگ کرتے ہیں وہ اس طرح پہ پیکنگ کر دیتے ہیں کہ اس کو کھولنے کی بھی وہ اجازت نہیں دیتے، اور کھولنا ناممکن بھی ہوتا ہے، اور اوپر سے پانی بہانا بھی بے سود ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سب پیکنگ میں پوری طرح سے بند ہے، تو پانی اس کے بدن کو لگتا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ جب میت کو اگر اس طرح پیک کر دیا گیا کہ اس کی کھولنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہو، اور کھولنا اس کا یا ناممکن ہو، الا یہ کہ یعنی ناممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات میت کو اس کے ساتھ کاٹ پیٹ جو کی گئی ہے، وہ کھولنے سے میت
کا بدن پوری طرح سے کھل جائے گا اور ظاہر ہو جائے گا اندر کا مواد، تو وہاں پانی پہنچانا بھی ناممکن ہوتا ہے، میت پھٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے، اعضا پھٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے۔ تو ایسے موقعوں پر علماء نے اجازت دی ہے کہ جب میت کو غسل دینا ناممکن ہو جائے ظاہری طور پر کچھ وجوہات سے، تو اس کا غسل ساقط ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس پر تیمم کرانے کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر مٹی میں ہاتھ اپنے مار کر جیسے تیمم کیا جاتا ہے اس طرح سے میت کے بدن پہ پھیرا جائے اور تیمم کرا دیا جائے تو بھی جائز ہے۔ لیکن اگر تیمم کا بھی موقع نہ ملے، جیسے بعض علاقوں میں کووڈ پیشنٹس کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ اس کو ہاتھ لگائیں، تو ایسی صورت میں غسل ساقط ہو جاتا ہے۔ زیادہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی اور زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات اس جیسے ہوتے ہیں، احکامات بھی ویسے ہی بدل جاتے ہیں، تو ان حالات میں غسل اس کا ساقط ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر غسل کرانے کا موقع مل رہا ہو تو غسل دینے کو سعادت سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ میت کی خدمت ہے، میت کا اعزاز اور اکرام ہے، تو میت کا ہمارے اوپر حق ہے، تو ہم اس اعزاز اور اکرام کو اور اس حق کو اپنے سے ضائع کریں اور اتنے بڑے اجر کو بھی کھوئیں، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ میت کو کفن پہنانے والوں کے لیے بھی اجر ہے، جو میت کو کفن پہنائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ تو اس طرح جب فضائل موجود ہیں تو ہم کو ان فضائل کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مرد آدمی انتقال کرے تو مرد ہی حضرات اس کو غسل دیں، اور عورت انتقال کرے تو عورت ہی غسل دے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی صورت ہو جائے کہ مرد کو غسل دینے کے لیے کوئی مرد میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو اجازت ہے کہ بیوی مرد کو غسل دے سکتی ہے، کسی اور محرم عورت کو، خواہ وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا بہن ہو، اس کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ غسل دے۔ ہاں، جائز نہیں ہے غسل دینا۔ خاوند اگر انتقال کر جائے تو بیوی کو غسل دینا بھی جائز ہے، دیکھنا بھی جائز ہے، کفن پہنانا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر بیوی انتقال کر جائے تو شوہر غسل نہیں دے سکتا، اور میت کو وہ شوہر ہاتھ نہ لگائے، کفن پہنانا، نہلانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، دیکھنا جائز ہے، البتہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ غسل دینے کے لیے پانی جو استعمال کیا جاتا ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے، بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے، اور بیری کے پتے ڈال کر گرم کیا ہوا پانی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ایسا پانی نہ ملے بیری کے پتوں والا، تو سادہ گرم پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ گھر کے برتن آپ استعمال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں میت کو غسل دینے کے لیے گھر کے برتن، گھر کے بالٹیاں، گھر کی پتیلیاں اور گھر کے لوٹے استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں، تو یہ بھی بالکل عجیب سی بات ہے کہ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہ جب زندگی میں وہ ان گھر کے برتنوں سے غسل کرتے رہے تو مرنے کے بعد ان گھر کے برتنوں میں پانی گرم کر کے اس کے ذریعے غسل دیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لہذا اس کا بالکل اس میں بدعقیدگی پیدا کرنا اور خواہ اس میں وہم میں مبتلا ہونا اور بدفعلی لینا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ میت کو اپنے گھر کے برتنوں کے ذریعے سے غسل دیا جا سکتا ہے، اور وہ برتن واپس گھر میں استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں، اس کا کوئی صدقہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ غسل دیتے وقت میں اس کے بال کاٹنا، تراشنا، ناخن تراشنا وغیرہ یہ صحیح نہیں، کنگا کرنا بھی صحیح نہیں ہے، سرما لگانا بھی صحیح نہیں ہے، کسی طرح کی زینت کا سامان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ زینت وہ زندوں کی چیزیں مردے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہاتھ سے بال وغیرہ سیدھے کر سکتے ہیں، جیسے عورت کے بال لمبے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تو وہ جائز ہے، کنگا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ مرد کے بال بھی داڑھی کے ہوں یا سر کے ہوں، اس کو کنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ ہاتھ کی انگلیوں سے سیدھا کر دینا، ٹھیک ٹھاک کر دینا، تاکہ دیکھنے والوں کو وحشت نہ ہو، یہ جائز ہے۔ نہلاتے وقت میں ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے
میری بات تھوڑی سی آج لمبی ہوگی، 20 منٹ تو میرے پورے ہو چکے ویسے وعدے کے مطابق، لیکن تھوڑی سی میں بات لمبی کروں گا تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے، اور ہو سکا تو میں اس کو دوسری قسط میں مکمل کروں گا۔ پہلی قسط اسی طرح یہاں غسل دینے تک ہوگی، اور غسل دینے کے بعد دوسری قسط ہم بیان کریں گے۔ تو غسل دیتے وقت میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، غسل دینے والے خاص طور پر، یا جو غسل دینے کے وقت میں جو معاونت کر رہے ہیں وہ خاص طور پر اس کا دھیان دیجئے کہ میت کو غسل پردے میں دیا جانا چاہیے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غسل دیتے وقت میں اگر میت کا کوئی عیب دکھائی دے، کوئی عیب ظاہر ہو، کوئی بھی عیب، کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میت کا کوئی عیب معلوم ہوا، دکھائی دیا، نظر پڑا، تو بالکل اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ مثلا چہرہ بگڑ گیا، رنگ کالا پڑ گیا، یا اور کوئی عیب دکھائی دیا بدن میں، تو اس کا بالکل تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے۔ ہاں، میت کی اگر کوئی خوبی نظر آئی، چہرے پر انوار ہیں اور چہرہ نورانی ہے، روشن ہو گیا ہے، مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، بشاشت ہے، تو ایسی چیزوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں، تاکہ میت کی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کی محاسن کو، ان کی خوبیوں کو تو بیان کرو، لیکن ان کے عیبوں کو بیان مت کرو۔ تو بسا اوقات جنازہ اٹھاتے وقت میں بھی دیکھتے ہیں کہ میت کا جنازہ بہت وزنی ہو گیا، تو یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے، اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل دینے کا ایک مسنون طریقہ ہے، وہ مستقل بیان کرنے کی ضرورت ہے، یہاں مختصر وقت میں ہم اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ غسل دینے والے حضرات اس کے طریقے سے واقف ہیں، لیکن بہت سی خرافات اور بدعات بھی جاری ہیں، تو اس لیے یہ ایک مستقل سکھانے کی اور سمجھانے کی چیز ہے کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے اور کفنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر اس کو بیان کریں گے کہ غسل دینے کا طریقہ اور ان کے کفن دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اب اگلی بات جو اس سے آگے کی ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلپ میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات انتظار کیجئے، اور گزارش ہے کہ آپ اگلی کلپ بھی سنیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کو کفنانے کے بعد نماز جنازہ سے لے کر دفن کرنے تک اور دفن کرنے کے بعد تک، اس وقت تک کے مسنون طریقے اور مسنون اعمال کیا ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس موقع پر بیان کریں گے۔ اور اس موقع پر جتنی بات اب تک آ چکی، اس میں بھی ہم نے اختصار کے پیش نظر بہت اہم باتوں کو صرف بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں اور ایسی ہیں کہ جو بیان ضرور تو کرنا چاہیے، لیکن موقع مختصر سے بیان میں ان کے لانے کا نہیں ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔